بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. صدق الله مولانا العلي العظيم. ان آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ نے اپنے حبیب سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے کہہ دیں کہ میرا ضمیر، میری فطرت، میری عقل، مجھ پر نازل ہونے والی وحی، یہ سب باتیں مجھ کو اس چیز سے روکتی ہیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی غیر کی طرف ذرا قدم بڑھاؤں، خواہ تم کتنے ہی حیلے تدبیریں کر لو، میں کبھی بھی اللہ کے دین کا راستہ چھوڑ کر تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، تمہاری بات نہیں مان سکتا۔ اگر بفرض محال میں نے تمہاری بات مان لی تو خدا نے جو مجھ کو ہادی بنا کر بھیجا ہے، معاذ اللہ اگر میں خود بہک گیا پھر دنیا میں ہدایت کا بیج کہاں سے بویا جائے گا؟ لہذا اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب، آپ ان مشرکین سے کہہ دیں کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے دلائل آ چکے ہیں، میں بال برابر بھی میں اپنے دین کو چھوڑ نہیں سکتا، اور اگر تم کو جھٹلانا ہے تم جھٹلاتے رہو۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں بھی اپنے دین سے ایک بال برابر بھی پیچھے ہٹا تو قد ضللت، میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا، اذا وما انا من المہتدین، تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ پر چلنے والوں میں سے نہ رہوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی جیسا ہادی اور رہبر، شریعت کی پاسداری، شریعت کا لحاظ رکھنا ان کے اوپر بھی فرض تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ ایک بال برابر بھی اگر آپ پیچھے ہٹے تو آپ بھی راہ سے ہٹنے والوں میں سے شمار کیے جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ کامل آدمی وہی ہوتا ہے۔ آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، تو دیندار کی پہلی علامت، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر کتنا پابند ہے۔ بعض دیکھنے میں آتا ہے کہ نماز نہیں، کچھ نہیں، اور اپنے آپ کو پیر ہونے کے سلسلے میں دعویٰ ہے۔ اسی لیے کامل آدمی کو دیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی کی شریعت پر کتنا عمل ہو رہا ہے۔ اگر عمل ہے، عامل ہیں،
تو اتنا بڑا کامل آدمی ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے یہ جلدی کرتے رہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ عذاب لے آئے گا، لے آؤ عذاب۔ یہ جلدی کفار مکہ کی طرف سے رہا کرتی تھی، تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ لوگ جو شور مچا رہے ہیں اور جلدی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم آسمان سے پتھر کی بارش آپ کے فیصلے پر نہیں برسائیں گے، آپ کہہ دیں کہ یہ سب کچھ نعمتوں کا ملنا، نعمتوں کا چھٹنا، آسمان سے آفتوں کا، بلاؤں کا نازل ہونا، یہ سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جس پر چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے نازل کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جس کو چاہے معاف کر دے اور اس کے لیے ہدایت مقدر کر دے۔ ان الحکم الا للہ، زمین اور آسمان میں فیصلہ اللہ کا چلتا ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی سے اللہ نے فرمایا کہ آپ کہیں کہ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ کا چلتا ہے، کب کہاں کس پر پریشانیاں آنی ہیں، کس کو معاف کرنا ہے، کہاں نعمتوں کا نازل ہونا ہے، سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر سزا دینا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے قبضے میں ہوتا تو معاملہ ختم ہو چکا ہوتا، جھگڑا ختم ہو چکا ہوتا۔ یہ تو اللہ کے علم محیط میں ہے، اور اللہ کی قدرت کی کہاں کب کیا نازل کرنا ہے سب اللہ کے علم میں ہے۔ یہ دوسری آیت کا مضمون ہے۔ اسی مضمون پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سمجھایا ہے کہ آپ کا منصب، اے رسول، آپ کا منصب کسی کی بیجا رعایت یا خوشامد کرنا نہیں ہے، نہ تو آپ کسی کو ایمان لانے پر مجبور کر سکتے، اور نہ آپ کسی کو ایمان نہ لانے پر سزا دے سکتے ہیں۔ جزا اور سزا یہ فیصلہ اللہ کے ہاں ہوگا۔ آپ کا کام ہے وحی جو آپ کے پاس آ رہی ہے آپ خود اس کی اتباع کریں، اللہ کا پیغام لوگوں تک، بندوں تک پہنچائیں، اس کو سمجھائیں، اس کی تلقین کریں، بار بار اگر سمجھانا پڑے بار بار سمجھائیں۔ ہاں، سب کچھ اختیار یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے کہ کس کو ایمان سے بہرور کرنا ہے اور کہاں کس کے اپنے ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہدایت کے راستوں کو اس پر بند کرنا ہے۔ یہ تمام فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہی مضمون اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اے پیغمبر آپ ارشاد فرمائیں، لوگوں سے کہیں کہ تم اللہ کے سوا جن جھوٹے خداؤں کو پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کہو اے نبی آپ کہ میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا، اگر میں ایسا کروں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا، یعنی دین سے اگر میں ذرا پیچھے ہٹا تو میرے لیے بھی گمراہی ہو جائے گی، اور میرا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں ہوگا۔ ہدایت یافتہ وہی ہیں جو کامل اور مکمل طور سے شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کریں۔ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ۔ اے نبی آپ فرمائیں مجھے اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل مل چکی ہے جس پر میں قائم ہوں، اور تم نے اسے جھٹلایا ہے، اور جس چیز کے جلدی آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ ہاں، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا، اور اللہ حق بات بیان کرتا ہے، اور اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم واللہ اعلم بالظالمین۔ اے نبی آپ فرمائیں جس چیز کی کہو کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو اگر وہ میرے پاس ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے۔